السلام علیکم، میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم مینیا میں۔ سائنس جس نے نہ صرف ہماری طرز زندگی کو بدلا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے سوچنے کا انداز بھی بدل چکا ہے۔ دوستو، سائنس کے ذریعے انسان کی زندگی میں کافی آرام و سکون آیا ہے، اور سائنسی علم کی بدولت ہی ظہور میں آنے والی ایجادات نے انسان کے لیے وقت کو کافی کم کر دیا ہے۔ جیسے پہلے مسافر اور خطوط وغیرہ کئی دنوں میں اپنی منزل کو پہنچتے تھے، مگر اب وہ مسافت دنوں کی بجائے گھنٹوں اور منٹوں میں بدل چکی ہے۔ دوستو، حال ہی میں ہونے والی تقریباً ساری ایجادات یورپ اور امریکہ وغیرہ میں کی گئی ہیں، جو کہ ایجادات، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جس کی مثال وہاں پہ موجود ناسا اور سرن وغیرہ جیسے اعلیٰ ادارے ہیں، جن کی کھوجیں آج سے کئی صدیوں جدید ہیں۔ مگر دوستو، یہ تمام ممالک اور ان کی تمام ایجادات مسلمانوں کی دین ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ آج سے کئی صدیوں پہلے علم و ادب اور ریسرچ کا گڑھ مسلمانوں کی سرزمین میں موجود تھا، جہاں جدید علم سیکھنے کے لیے ہر ملک کے اعلیٰ ماہرین جاتے تھے۔ دوستو، اپنے وقت کی جدید اور آنے والے وقتوں میں یورپ کو بھی جدید بنانے والی اس درسگاہ کا نام ہاؤس آف وزڈم تھا، یعنی حکمت کا گھر، جس نے آج کی جدید میتھمیٹکس، میڈیکل، ایسٹرونومی اور آرٹس جیسی کئی اور فیلڈز کی بنیاد رکھی۔ دوستو، یہ سفر شروع ہوتا ہے 750 عیسوی سے، جب امیہ خاندان نے عباسی خاندان کو ہٹا کر خود حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد عباسی خاندان کے ایک خلیفہ المنصور نے 762 عیسوی میں دمشق کی بجائے بغداد کو عراق کا نیا دارالخلافہ بنایا۔ دوستو، بغداد اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اور امیر ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس شہر نے اسلامی تہذیب، ثقافت اور علم کو فروغ دینے پر توجہ دی۔ 786 میں آنے والے عباسی خاندان کے ایک خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں ایک بہت بڑی لائبریری بنائی، جس کا نام خزانۃ الحکمہ تھا، اور اسی لائبریری کو مشرقی لوگ ہاؤس آف وزڈم کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اس لائبریری کا مقصد قدیمی سائنسی اور ادبی علم کو زندہ رکھنا تھا، جس کے لیے مختلف ممالک سے بھاری رقمیں ادا کر کے قدیمی سائنسی اور ادبی کتابوں کو منگوایا جاتا تھا، اور ان کا ترجمہ کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے بڑے بڑے اسکالرز آتے تھے۔ دوستو، ہاؤس آف وزڈم میں دنیا کے اعلیٰ سائنسدان، مصنف، ٹرانسلیٹرز اور دوسرے دانا لوگ آ کر بیٹھتے تھے، اور ہر روز ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور علمی بحث کی محفلیں لگتی تھیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ہر روز بھاری تعداد میں سائنسی فلسفہ اور ادب وغیرہ پر کئی کتابوں کے ترجمے ہوتے تھے۔ ہاؤس آف وزڈم میں عربی کے علاوہ فارسی، عبرانی، سائرک، لاطینی اور گریک زبانیں بولی اور پڑھی جاتی تھیں۔ دوستو، اس لائبریری میں موجود کتابوں کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس لائبریری کی بنیاد پڑنے سے پہلے ہی اس کے لیے دنیا کے مختلف کونوں سے کتابیں اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہارون الرشید کے دادا جعفر المنصور نے کتابوں کو منگوا کر جمع کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہارون الرشید کے والد محمد المہدی اور بعد میں خود ہارون الرشید نے باقاعدہ لائبریری کی بنیاد رکھ کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ مگر ہاؤس آف وزڈم ایک لائبریری سے بڑھ کر ایک ریسرچ سینٹر اور اس وقت دنیا کی سب سے جدید یونیورسٹی بن چکی تھی۔ ہارون الرشید کی مدد اور ہاؤس آف وزڈم کے سائنسدانوں اور ریسرچرز کی سخت محنت کی وجہ سے یہ پوری دنیا کی اول اور اعلیٰ درسگاہ بن چکی تھی، اور پوری دنیا سے لوگ ہاؤس آف وزڈم کا رخ کرنے لگے۔ ہاؤس آف وزڈم میں سکھائے جانے والے علم کا معیار آج کی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے یقیناً کئی گنا زیادہ تھا۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ بغداد علم کے حصول کے لیے آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ یورپی ممالک کے افراد شامل تھے۔ ہارون الرشید کی 23 سالہ خلافت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ المامون نے 1813 میں خلافت سنبھالی، مگر عبداللہ المامون اپنے والد سے بھی زیادہ علم کا شوق رکھتا تھا۔ المامون نے ہاؤس آف وزڈم پر خاصی توجہ دینا شروع کی، اور زیادہ کتابیں ہونے کی وجہ سے اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا تھا، اور یہی وقت تھا جب ہماری موجودہ صدی کے جدید سائنسی علم کی بنیادیں رکھنے والے سائنسدانوں اور مصنفوں کا ہاؤس آف وزڈم سے ظہور ہونا شروع ہوا۔ ہاؤس آف وزڈم کے ان اعلیٰ شاگردوں میں الخوارزمی، جنہوں نے میتھمیٹکس کی جان الجبرا کو متعارف کرایا، اس کے علاوہ یوحنا، جس نے ارسطو کی جانوروں پر لکھے جانے والی کتاب کا ترجمہ کر کے اس کے علم کو دوبارہ زندہ کیا۔ دوستو، اس کتاب کا نام کتاب الحیوان تھا، جو کہ 19 جلدوں پر مشتمل تھی۔
اس کے علاوہ گریک فزیشین ہیپوکریٹس کے کچھ قیمتی کاموں کا ترجمہ حنین بن اسحاق نے کیا۔ دوستو بعد میں حنین کے اعلیٰ کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیفہ المامون نے اسے ہاؤس آف وزڈم کے دیوان الترجمہ نامی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا۔ حنین خود عربی، فارسی، سائرک اور گریک زبانوں پر مہارت رکھتا تھا اور خلیفہ المامون حنین کو اس کی ترجمہ کی ہوئی کتابوں کے وزن کے مطابق سونا دیتا تھا، جس کی وجہ سے حنین نے موٹے صفحوں اور کھلے الفاظوں کا استعمال کرنا شروع کیا تاکہ کتابوں کا وزن بڑھ جائے اور ان کے بدلے میں وصول ہونے والے سونے کا بھی۔ بہرحال اس کے بعد مشہور فلاسفر، جیومیٹر، ایسٹرونومر اور فزیشین یعقوب الکندی کو یہاں کے ایک ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ دوستو المامون کی علم کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار اس نے سسیلی کے ایک بادشاہ کو خط لکھا جس پہ وہاں کی ایک قدیم لائبریری کی ساری کتابوں کو ہاؤس آف وزڈم بھیجنے کی درخواست کی گئی تھی، جسے وہاں کے بادشاہ نے کسی نہ کسی طرح قبول کر لیا۔ دوستو ان کتابوں کو 100 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا۔ ہاؤس آف وزڈم نے مسلمانوں کے سنہرے دور یعنی گولڈن ایرا آف مسلمز کو جنم دیا، جس میں مسلمانوں کی معاشی، سائنسی، سیاسی اور ہر لحاظ سے ترقی کا عروج تھا، اور اسی ہاؤس آف وزڈم کی جڑیں یورپ کے سنہری دور رینائسنس میں بھی شامل تھیں۔ مگر بدقسمتی سے کئی صدیوں اور لافانی علم پھیلانے والی اس درسگاہ کا اختتام کافی دردناک تھا جب منگولز نے 12 فروری 1058 کو بغداد پر حملہ کیا اور چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے عباسی خاندان کے آخری خلیفہ المستعصم، اس کے خاندان اور پھر تمام رشتہ داروں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ ہاؤس آف وزڈم کی نایاب کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ دوستو ان پھینکے جانے والی کتابوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کتابوں پر استعمال ہونے والی کالی سیاہی کے رنگ کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی کئی دن تک کالا رہا، اور دوستو ہاؤس آف وزڈم کے کئی صدیوں پر محیط سنہرے دور کی کتاب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھی تاریخ ہاؤس آف وزڈم کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، دبائیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔